السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الیاس بھائی، آپ نے کہا کہ اس حدیث پر مزید روشنی ڈال لیں۔ یہ جس بھائی کا بھی سوال تھا تو اس کو اگر کوئی بات بری لگی ہے، کوئی الفاظ اچھے نہیں معلوم ہوئے تو میں معذرت کر لیتا ہوں۔ ہاں، ایک مسئلہ ضرور بتا دیتا ہوں۔ امام مالک بن انس رحمہ اللہ ائمہ اربعہ میں سے مسلمانوں اور مومنوں کے متفقن علیہ امام ہیں۔ مدینہ کے امام تھے، نبی پاک علیہ السلام کی مسجد میں ہی ساری زندگی جو ہے وہ پڑھتے پڑھاتے ہوئے انہوں نے اپنی گزار دی۔ ان کا فتویٰ ہے اور امت میں آج تک کسی نے ان کے فتوے سے اختلاف نہیں کیا۔ جس سینے کے اندر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا بغض ہوگا نا، وہ بندہ کنفرم بے ایمان ہوگا۔ ٹھیک ہے جی، تو جو حضرت امام عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا بغض رکھے گا اس کے منہ میں خاک۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ بعض دفعہ کسی بات کا موجود سوال کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا، تعلق نہ بھی ہو تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی بیچ میں عظمت بیان کر دینا ہمارے لیے جنت کے درجات کا بلند ہونا ہے، ہمارے لیے نقصان کی بات نہیں ہے۔ بات حضرت عمر کی ہے تو اس لیے ہم نے عمر کی ہی بات کی۔ اب یہ روایت ہے صحیح بخاری کتاب الصلاۃ التراویح کے اندر، حدیث نمبر ہے 2010 یہاں اس بات کا بیان ہے کہ امام عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے اکیلے تراویح پڑھنے والے لوگ، یا ایک قاری کے پیچھے کچھ لوگ ہیں، دوسرے قاری کے پیچھے کچھ لوگ ہیں، ان تمام کو جو ہے وہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ کے پیچھے جمع کر دیا۔ اب سوال یہ ہے کہ تراویح نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے دور میں نہیں ہوئی، سوال کرنے والے کا سوال ہے۔ ویسے یہ سوال مطلب اس سوال میں کوئی جان نہیں ہے، سوال ہے تو ہم آج کیوں تراویح جو ہے وہ باجماعت پڑھتے ہیں، پورا قرآن پڑھتے ہیں، پورا رمضان پڑھتے ہیں، بڑے اہتمام سے پڑھتے ہیں؟ یہ کوئی پہلی مرتبہ نہیں ہے کہ عمر نے کوئی کام کیا اور اللہ نے اس کو مسلمانوں میں جاری اور ساری کر دیا۔ اللہ اکبر۔ عمر کا مشورہ یہ تھا کہ ہر بندہ اپنے بھائی بندے کو، اپنے رشتہ دار قیدی کو پکڑے اور اپنے ہاتھ سے اس کی گردن اتار دے۔ اللہ تعالیٰ کا بھی یہی فیصلہ تھا۔ عمر کا فیصلہ تھا کہ مسلمان عورتیں اور مسلمان آزاد عورتیں اور ادھر نبی کی بیویاں اور بیٹیاں پردہ کریں۔ اللہ تعالیٰ نے عمر کے مشورے کو یا عمر کی رائے کو مسلمانوں میں جاری اور ساری کر دیا۔ تو کوئی ہے کہ جو عمر سے اختلاف کرے؟ اللہ اکبر۔ یا کوئی ہے جو عمر کا بغض رکھنا چاہے؟ جی، یا کوئی ہے جو عمر کے خلاف پراپیگنڈا کرے؟ عمر تو وہ ہے کہ شیطان بھی راستہ چھوڑ دیا کرتا تھا عمر کے ایمان اور دبدبے کے ڈر سے۔ اللہ اکبر۔ عمر وہ ہے کہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا عمر فی الجنہ۔ کیوں؟ اب لوگ اعتراض کرتے ہیں جی یہ تراویح نہ نبی پاک علیہ السلام کا طریقہ تو نہیں ہے، یہ تو حضرت عمر نے شروع کروائی تھی اور یہ بدعت ہے اور یہ فلاں ہے۔ اللہ اکبر۔ جبکہ تراویح نبی پاک علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا حکم تھا کہ آپ نے تراویح، قیام اللیل، قیام رمضان، تہجد آپ نے پڑھنی ہے، اور یہ حکم فرضیت کے درجے میں نہیں تھا، تاکید کے درجے میں تھا۔ قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ نمبر 1۔ اب آتے ہیں، بلکہ پہلے دیکھ لیں، نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے 3 دن صحابہ کرام کو تراویح پڑھائی، پھر نہ پڑھائی کہ کہیں فرض نہ ہو جائے۔ آج کی امت 5 نمازیں پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ مولوی بیچارہ کہہ کر داڑھی سفید ہو گئی ہے۔ مجال ہے کہ بدبخت اور بد نصیب بندہ وہ 5 نمازوں کی پابندی کر لے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ 5ویں نماز، یہ 6ٹھی نماز کس نے پڑھنی تھی؟
تو اس لیے پیارے نبی علیہ السلام نے نہیں پڑھائی۔ میں پہلے کسی جواب میں بتا چکا ہوں، جس کے سینے میں عمر کا بغض ہوتا ہے نا وہ تراویح نہیں پڑھے گا۔ یہ تو جناب حضرت عمر نے شروع کروائی۔ تو جس کے سینے میں عمر کا بغض ہے، اپنی ماں بہن بیٹی کو پردہ کروانا بھی ختم کر دے، کیونکہ وہ تو بھی تو عمر کا مشورہ تھا۔ اللہ اکبر۔ تو کہاں کہاں یہ عمر کی دشمنی کریں گے اور مخالفت کریں گے؟ یہاں عمر کی دشمنی میں تراویح کے اوپر حملہ ہوگا، جی کہ تراویح تو حضرت عمر نے شروع کرائی۔ بد نصیبوں، کل کیا کرو گے؟ کل کیا کرو گے کہ جب حوض کوثر پر عمر کھڑا ہوگا اور جس کے سینے میں عمر کا بغض ہوا وہ کیا منہ لے کر حوض کوثر پر جائے گا؟ پھر یہ منہ اور مسور، یہ منہ اور کیا تھا وہ، یہ منہ اور مسور کی دال، اسے نبی پاک علیہ السلام اپنے حوض کوثر پر آنے دیں گے یا فرشتے اس کو حوض کوثر پر جانے دیں گے کہ جس کے دل میں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا بغض ہوگا؟ سوچ لو ابھی سے۔ اب آتے ہیں اس حدیث کی طرف۔ عبد الرحمن بن عبد القاری سے روایت ہے، ٹھیک ہے جی۔ عبد الرحمن بن عبد القاری روایت کرتے ہیں کہ میں رمضان میں ایک رات حضرت عمر کے ساتھ مسجد میں گیا، انہو قال خرجت مع عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ لیلۃ فی رمضان الی المسجد۔ جب ہم مسجد میں پہنچے تو دیکھا کہ لوگ نا چھوٹی چھوٹی ٹکڑیوں میں، کوئی اکیلے تو کوئی ایک امام کے پیچھے منفرد ہو کر، متفرق اور منتشر ہو کر وہ نماز پڑھ رہے ہیں، یعنی تراویح کی نماز ادا کر رہے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ دیکھا تو کہنے لگے انی ارا لو جمعت ہؤلاء علی قارئ واحد، بہتر نہیں ہوگا کہ میں ان سب کو ایک ہی قاری کے اوپر جمع کر دوں؟ یعنی عمر کو یہ سوچ آئی دیکھ کر کہ کوئی بندہ اکیلے تراویح پڑھ رہا ہے تو کوئی ایک امام کے پیچھے ہے، وہ ایک امام کے پیچھے 2 بندے ہیں تو کسی کے پیچھے 5 ہیں تو کسی کے پیچھے 10 ہیں تو کسی کے پیچھے 12 ہیں۔ عمر ہے نا، عمر دماغ میں خیال آ گیا۔ اور نبی پاک علیہ عمر کے دماغ میں یہ خیال آتے کیوں تھے؟ اللہ اکبر۔ کبھی سوچا ہے؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر بن خطاب ہوتا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ خاتم النبیین والمرسلین، اگر حضور خاتم النبیین نہ ہوتے تو حضور کے بعد نبوت اور رسالت، امامت وہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو ملنی تھی۔ اگر ایسا ہو جاتا تو بے ایمان کیا کلمہ پڑھنے سے انکار کر لیتے؟ ویسے بھی سمجھ لو کہ جو حضرت عمر کا بغض رکھتا ہے اس نے کلمہ پڑھ کر بھی کلمہ کوئی نہیں پڑھا ہے، کیونکہ وہ ہے ہی کافر۔ یہ صرف امام مالک بن انس کی بات نہیں ہے، یہ قرآن کی آیت کا فیصلہ ہے، لیغیظ بہم الکفار، صحابہ کے دشمنوں کو اللہ تعالیٰ غصہ دلائے۔ تو جب اللہ ہی کسی کو غصہ دلائے اس کا بیڑا غرق ہونے میں کوئی رتی برابر فرق تو رہ نہیں جاتا۔ تو عمر کو یہ خیال آ گیا، اب آ گیا تو آ گیا، خیال آیا کہ لو جمعت ہؤلاء علی قارئ واحد، میں ان کو ایک قاری کے پیچھے کیوں نہ جمع کر دوں؟ پھر عمر نے کیا کیا؟ عمر نے اپنے اس خیال کو پختہ کر لیا اور حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ کو مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں لوگوں کا امام مقرر کر دیا نماز تراویح کے لیے۔ اب بتاؤ، یہ عبد الرحمن بن عبد القاری صاحب کہتے ہیں کہ اگلے دن جو ہے وہ اس سے ایک رات بعد پھر میرا مسجد نبی میں جانے کا اتفاق ہوا تو دیکھا کہ لوگ اپنے امام کے پیچھے نماز تراویح پڑھ رہے ہیں، یعنی پہلے جو ٹکڑیوں میں پڑھ رہے تھے نا، اب ایک امام سب کو جمع کر کے نماز تراویح پڑھا رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ عمر کہنے لگے یہ نیا طریقہ کس قدر بہتر ہے، مستحسن ہے، اور رات کا وہ حصہ جس میں یہ لوگ سو جاتے ہیں اس حصے سے بہتر ہے جس میں یہ نماز پڑھ رہے ہیں۔ اب یہاں
پہلی بات تو یہ ہے عمر نے کہا کہ یہ نیا طریقہ ہے، ہاں جی، نعم البدعۃ ہذہ، جبکہ یہ بدعت نہیں تھی۔ خود نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 دن صحابہ کرام کو تراویح پڑھائی اور ایک امام نے سارے صحابہ کو پڑھائی، تو حضرت عمر نے کوئی انہونی نہیں کی تھی۔ پھر یہ کہ لوگ پڑھتے ہی چلے آ رہے تھے، ہاں جی، اور حضرت عمر نے ان کو سنت کے مطابق ایک امام کے پیچھے کر دیا۔ ابن ماجہ کے مطابق ایک امام محمد رسول اللہ تھے صلی اللہ علیہ وسلم، اور پیچھے صحابہ کی جماعت نماز تراویح ادا کر رہی تھی۔ اب وہی مسجد نبی ہے، ایک امام ان کا ابی بن کعب ہے اور پیچھے صحابہ کی پوری جماعت جو ہے وہ نماز تراویح ادا کر رہی ہے۔ رات کا وہ حصہ جس میں بندہ سو جاتا ہے، رات کا آخری پہر ہے، اور وہ اس حصے سے ثواب میں اور افضلیت میں زیادہ ہے جو رات کا شروع کا حصہ ہے۔ کیوں؟ نبی پاک علیہ السلام کا فرمان ہے، صلو باللیل والناس نیام، نماز پڑھو اس وقت جب لوگ سوئے ہوئے ہوں، تو افضل ہے آخری پہر رات کا۔ اور پھر اسی طرح عشاء کے بعد شروع رات میں نماز تراویح پڑھ لینا، تو یہ بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے اور آپ کا طریقہ ہے۔ تو جس طرح تراویح رات کے آخری پہر پڑھنا درست ہے، اسی طرح رات کے شروع حصے کے اندر پڑھنا بھی اس کو درست اور صحیح ہے۔ اور پھر نماز وتر کے حوالے سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت کہ رات کے شروع حصے کے اندر وتر پڑھ لینا، کہ اگر آخری رات میں رات کے آخری پہر کے اندر آنکھ نہ کھلے۔ اور موطا امام مالک کے مطابق عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے ابی بن کعب کو اور حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ کو کا یہ حکم دیا، ان کی ڈیوٹی لگائی کہ آپ نے لوگوں کو 11 رکعت تراویح کی جماعت کروانی ہے۔ اب جس بندے کو حضرت عمر سے نفرت ہے کہ یہ تو حضرت عمر نے کیا، تو مسئلہ یہ ہے تراویح نہیں پڑھتے، اس کی ایک وجہ بھی ہے، میں پہلے بھی ایک جواب میں بتا چکا ہوں، دوبارہ بھی بتا دیتا ہوں۔ تراویح وہی پڑھیں گے یا پڑھائیں گے جن کو قرآن آتا ہوگا نا۔ تو جب یہ قرآن جو ہمارے پاس ہے ہی نقلی، اصلی قرآن 12واں امام تورا بورا میں پتہ نہیں کب کا لے کر گیا، کب نکلے گا اللہ بہتر جانے، تو نقلی قرآن سے تراویح پڑھنے کا کیا فائدہ؟ جب قرآن ہے ہی نقلی، ان رافضیوں کو قرآن پڑھنا آتا ہی نہیں ہے، یہ تراویح پڑھنے کہاں کھڑے ہوں گے؟ جس سینے کے اندر ان رافضیوں کو، شیعوں کو، ان کے سینوں میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا بغض ہے، تو عمر سے نفرت ہو تو پھر تراویح کہاں پڑھیں گے؟ ہاں، عمر سے نفرت ہے، گھر کی عورتوں کو پردہ کروانا بھی چھوڑ دو کہ بیویوں ختم کرو یہ چادریں، یہ پردہ، یہ برقع، یہ تو عمر کی رائے تھی اور عمر کا مشورہ تھا۔ اور پھر کہاں کہاں تک عمر سے دشمنی کرو گے؟ کل حوض کوثر پر بھی عمر ہوگا، تو حوض کوثر پر جانے کی بجائے نہ پنڈی کے کسی گندے نالے پہ